بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم پڑھیں گے حدیث اور سنت میں فرق۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں، حدیث ہے اور دوسرا جو ہے سنت، محدثین عام طور پر ان کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے عام طور پر وہ حدیث کی تعریف کر دیتے ہیں اور سنت جو ہے پھر اس کے ضمن میں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر اس طرح تصور ہوتا ہے کہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ مترادف ہیں۔ تو بہرحال اصطلاحات جو ہے ہر شعبے میں مختلف ہو سکتے ہیں اور اصطلاحات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے اور ان کے درمیان عموم اور خصوص کی نسبت ہے، یعنی حدیث عام ہے اور سنت جو ہے وہ کیا ہے، خاص ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر سنت حدیث ہے، البتہ ہر حدیث کا سنت ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکہ فی الدین، یعنی چلنے کا راستہ۔ تو ظاہر بات ہے راستہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں بار بار چلا جائے، اس میں آنا جانا جو ہے وہ معمول ہو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس پر عمل کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر چلے، تابعین جو تھے وہ اس پر چلے، جبکہ حدیث کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا چند مثالیں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک بچی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھوں پہ اٹھایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ حدیث سے تو ثابت ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو ظاہر بات ہے یہ بات ضروری ہوتی کہ ہر نماز کے بعد ہم نماز میں بچوں کو تلاش کرتے اور ان کو کندھوں پر بیٹھاتے، حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ مجبوری کی وجہ سے بیماری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، اور یہ بات حدیث میں ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ بار بار کوئی جو ہے کھڑے ہو کے کیا کریں، ایک یہ مجبوری کی حالت میں ایک حکم ہے اور حدیث سے کیا ہے، ثابت ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو میں کل میت یعنی مردے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑی رہتی تھی۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ حدیث میں تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے، ورنہ تو آیا ہوگا کہ ہر ایک آدمی جب نماز پڑھے تو بیوی کو اپنے سامنے لٹائے، بلکہ ساتھ مسجد تک لے آئے، اس طرح تو کوئی نہیں کرتا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پہلی بات جو ہے کہ حدیث جو ہے یہ عام ہے اور سنت جو ہے وہ طریقۃ المسلوکہ فی الدین ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث در حقیقت سند اور متن کے مجموعے کا نام ہے، جبکہ سنت جو ہے اس حدیث کے ٹیکسٹ سے جو حکم ثابت ہوتا ہے در حقیقت وہ سنت ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ایک علم ہے جبکہ سنت ایک عمل ہے، حدیث ایک تعلیم ہے جبکہ سنت جو ہے وہ تعمیل ہے۔ تو ان دونوں کے مجموعے کا نام جو ہوتا ہے وہ حدیث ہوتا ہے، یعنی متن جو ٹیکسٹ جو ہے اس کا، اور ساتھ ساتھ سند جو ہے، ان کے مجموعے کا نام کیا ہے، حدیث ہے۔ اور سنت در حقیقت جو ہے اس سے جو عمل ثابت ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ تو اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ سند اور مجموعے کا نام جو ہے وہ حدیث ہوتا ہے، تو اس لیے تعداد میں بھی فرق ہوتا ہے، اس لیے احادیث تو بہت زیادہ ہوتی ہیں جبکہ سنت جو ہے وہ کم ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، اس کی سند جو ہے تو جو وہ تقریباً 700 سے زیادہ ہے۔ متن ایک ہی ہے، ٹیکسٹ ایک ہی ہے، لیکن روایت کرنے والے جو اساتذہ ہیں وہ مختلف ہیں، اور یہ 700 سے زیادہ ہے۔ تو اب انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث تو 700 سے زیادہ ہے، کیونکہ جب سند تبدیل ہو جاتی ہے تو حدیث کا حکم الگ وہ حدیث تصور کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا کیا ہوگا، یہ 700 سے زیادہ احادیث، انما الاعمال بالنیات ایک حدیث نہیں ہے بلکہ 7، لیکن سنت ایک ہی، ایک سنت ثابت ہوتی ہے کہ اعمال کا دار مدار جو ہے وہ نیتوں پر۔ اس طرح کہ مسواک کی حدیث ہے، سینکڑوں صحابہ اکرام سے منقول ہے، تو آپ یوں کہیں گے کہ مسواک کی حدیثیں تو بہت ساری ہیں لیکن سنت ایک ہی ہے،
کہ ہر نماز کے بعد نماز سے پہلے کیا کرنی چاہیے؟ وضو کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ ہر سنت پر عمل کرنا ممکن ہے۔ مثلا حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت شروع کی تو ابتدا میں شراب جو تھا وہ حلال تھا، ابھی حدیث ہے، لیکن پھر اسی حدیث میں ہے کہ شراب جو ہے بعد میں کیا کیے گا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان جو ہے دونوں احادیث پہ عمل کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب یہ حدیث میں ہے، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ سنت جو ہے اس پر آپ ہر سنت پر عمل کر سکتے ہیں، ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا اہل حدیث، اس لیے حدیث بین مانا کہ عمل کے لحاظ سے انسان اہل حدیث بنے کہ ہر حدیث پر عمل کرے، یہ ناممکن ہے، البتہ سنت کے لحاظ سے آپ ہر سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پانچویں بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ حدیث میں تو ہو سکتا ہے لیکن سنت میں نہیں۔ مثلا شراب شروع میں حلال تھا، بعد میں حرام، دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ ابتدائی اسلام میں نماز میں بات چیت جائز تھی لیکن بعد میں منسوخ کی گئی، تو دونوں حدیث ہیں لیکن دونوں سنت نہیں ہے، بلکہ سنت وہ ہے کہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، بعد میں صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ عمل کیا۔ اور اس طرح چھٹی بات یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ ضعیف، صحیح، حسن وغیرہ نہیں ہوتی ہے، البتہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو سکتی ہے، متروک وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اور ایک اس کے علاوہ چھٹی بات یہ ہے کہ ایک مسئلے میں سنت ایک ہی ہوتی ہے لیکن حدیث کئی ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی۔ تو لہٰذا حدیث میں اگر اختلاف ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا عمل کیسا تھا، سنت کیسی۔ تو بہرحال یہ حقیقت میں ان دونوں کے درمیان فرق ہے، حدیث اور چیز ہے اور سنت جو ہے وہ اور چیز ہے، ایک عام ہے ایک خاص۔ لیکن عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات خاص چیز کے لیے عام کا لفظ جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال۔ ایک آدمی ہے زید، خاص ہے، ہم اس کو انسان بھی کہتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ لہٰذا بعض اوقات خاص عام بول کر خاص مراد لیا جاتا ہے، تو اس لیے ایک دوسرے کی جگہ جب استعمال ہوتے ہیں تو ہم ان کو مترادف کہتے ہیں۔ مترادف کیا کہتے ہیں؟ تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ البتہ آخر میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد وہ نہیں ہے جو اس امت، سنت اس کو کہتے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی باتیں، مثلا 25-26 باتیں ہیں جو موجود تھیں، وہ سنت ہے۔ یہ اپنی طرف سے اختراع ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ صرف وہ سنتیں ہیں کہ جو آدم علیہ السلام سے نہیں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے حدیث میں ان کی وضاحت آئی کہ وہ پچھلے انبیاء کی بھی سنتیں تھیں، یہاں بھی تو ان کی اہمیت تو بیان کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات اپنی طرف سے گڑی گئی ہے کہ صرف وہی سنت ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کے دین میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔